ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل کے کنارے ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں ایک ننھی لڑکی روبی رہتی تھی۔ روبی نے بہت سی کہانیوں میں سن رکھا تھا کہ قریب کے جنگل میں بہت سی پریاں رہتی ہیں، اسی لیے اسے بہت ہی زیادہ شوق تھا کہ وہ پریوں کو دیکھے۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ شوق بھی بڑھ رہا تھا۔ آخرکار کچھ عرصے کے بعد اس نے یہ سوچا کہ اب وہ جنگل جائے گی اور ان پریوں کو ضرور تلاش کرے گی۔ ایک دن اچانک ہی وہ گاؤں سے نکلی اور جنگل کی طرف چل پڑی۔ گھنے جنگلوں کو بہادری سے پار کرتی ہوئی روبی آگے بڑھ رہی تھی تو اچانک ہی وہ درختوں کے ایک خوبصورت جھنڈ کے پاس پہنچی، جہاں پر بہت ہی خوبصورت چھوٹی چھوٹی روشنیاں تھیں۔ قریب جانے پر معلوم ہوا کہ وہاں پر پریوں کی ایک چھوٹی سی خوبصورت دنیا آباد تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر پریاں ڈر گئیں، لیکن اس نے پریوں سے کہا کہ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان سے دوستی کرنا چاہتی ہے۔ تمام پریاں اس کی بات سن کر خوش ہوئیں اور ساری دوستی کے لیے آگے بڑھیں۔ روبی اب روزانہ جنگل جانے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی دوستی تمام پریوں کے ساتھ ہو گئی اور وہاں آنا جانا اس کا معمول بن گیا۔ روبی کی دوستی وہاں کی شہزادی سے بھی ہو گئی، لیکن روبی کا پتہ جب وہاں کے بادشاہ اور ملکہ کو لگا تو انہیں روبی کا وہاں آنا جانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا، کیونکہ وہ انسانوں کا ان کی دنیا میں عمل دخل خطرناک سمجھتے تھے۔ لیکن بہرحال شہزادی کے کہنے پر انہوں نے اسے وہاں آنے کی اجازت دے دی۔ روبی اور پریاں مل کر بہت سا وقت ساتھ میں گزارا کرتی تھیں۔ پریوں کی خوبصورت دنیا کو روبی نے بہت ہی قریب سے دیکھا تھا۔ وقت بہت ہی تیزی کے ساتھ گزرتا رہا اور وہ سب بڑے ہو گئے۔ اس بار روبی وہاں جانے کے لیے بہت ہی زیادہ پرجوش تھی، کیونکہ اس بار اسے شہزادی کی شادی میں دعوت دی گئی تھی۔ شادی کا دن آن پہنچا۔ روبی وہاں پہنچی تو بہت ہی خوبصورت تیاریاں چل رہی تھیں۔ پرپل فیری نے پورے جنگل کو پرپل پھولوں سے سجایا تھا۔ روز فیری نے ہر طرف گلاب کے پھول رکھے ہوئے تھے۔ پنک فیری نے پنک پھولوں سے ماحول کو خوبصورت بنایا۔ روبی جب شہزادی کے پاس پہنچی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ شہزادی بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ اس کے پوچھنے پر شہزادی نے بتایا کہ اس کا وہ خوبصورت جوڑا جو وہ آج پہننے والی تھی، اسے کسی چیز نے خراب کر دیا ہے، اور اب اتنے کم وقت میں نیا جوڑا کیسے بنے گا۔ روبی نے اپنی ماں کو کڑھائی سلائی کرتے ہوئے دیکھا تھا، اسی لیے کچھ نہ کچھ اس متعلق وہ جانتی تھی۔ شہزادی کو مشکل میں دیکھتے ہوئے اس نے شہزادی کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور بہت سی پریوں کو ساتھ ملا کر شہزادی کی شادی کے لیے خوبصورت کپڑا تیار کیا۔ پھر اس پر مختلف قیمتی پتھروں، ہیرے اور جواہرات کے ساتھ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن بنایا۔ جب شہزادی کا گاؤن تیار ہوا تو شہزادی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، کیونکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت گاؤن تھا۔ تقریب کا وقت آن پہنچا۔ ہر طرف خوبصورت رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ ہر طرح کی مخلوقات وہاں پر کھانے پینے سے اور شہزادی کی شادی کی تقریبات سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تبھی شہزادی اپنا خوبصورت لباس پہنے وہاں آتی ہوئی دکھائی دی۔ شہزادی اس خوبصورت لباس میں اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ پرستان کا شہزادہ آیا اور پھر وہ دونوں شادی کے بندھن میں منسلک ہو گئے۔ تمام تقریب ختم ہونے کے بعد جب روبی کے جانے کا وقت آیا تو بادشاہ اور ملکہ نے اسے اپنے پاس بلایا، اس کا شکریہ ادا کیا اور ماضی میں اس کے ساتھ جو رویہ رکھا اس پر اس سے معذرت بھی کی،
اور روبی کو بہت سے تحفے تحائف کے ساتھ وہاں سے رخصت کیا۔